آج کے دو میں سمجھتا ہوں ایونٹس ہیں جس پہ تھوڑا سا میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. پہلا تو شہباز شریف کی جو ضمانت قبل از گرفتاری تھی اس کا عدالت لاہور ہائی کورٹ سے منسوخ ہونا، اور اس کے بعد جو کہ ایک قانونی ایشو چل رہا تھا پچھلے کچھ ماہ سے، اور اس کے بعد ایک مریم نواز جو ان کی رشتے میں بھانجی ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس ہے. دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں آج تو بڑا واضح ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے وہ قانونی جنگ تو ہار گئی. قانونی جنگ اس طرح سے ہار گئی کہ آپ کی بیل بیفور اریسٹ، آپ خود عدالت کے پاس گئے تھے اور آج لاہور ہائی کورٹ نے آپ کی بیل بیفور اریسٹ ریجیکٹ کر دی. قانونی جنگ ہارنے کے بعد اس کے فوراً بعد ایک بوکھلائی ہوئی سی کوشش کی گئی ہے بیانیے کی جنگ کے اندر اپنا قدم جمانے کے لیے، جس میں پہلے چھوٹے والی مریم جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں انہوں نے آگے کچھ فرمودات فرمائے لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ضمر میں آتے ہیں، اور ایک وہ رٹی رٹائی تقریر جیسے کہ کرائے کے ترجمان کرتے ہیں وہ آگے فرما کے چلی گئی. یہ سوچا ہی نہیں میری بہن نے کہ اس پہ کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ سیدھا سیدھا عدلیہ کے اوپر حملہ تھا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ آئی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ابھی سے تھوڑی دیر پہلے، آپ کی سما فراشی کی. اس کے اندر 2-3 پوائنٹس ہیں، ان کے اوپر میں جلدی سے کامنٹ کر دوں تاکہ کیس معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے اس کو پولیٹیکل بیانیے کی طرف شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی چوری کو. ایک تو مریم نواز صاحبہ کی اگر آپ آج پریس کانفرنس دیکھ لیں تو یہ ایک ٹوٹل فرمائشی پروگرام تھا. اس کے اندر نہ ہی وہ گرمی تھی، نہ ہی گفتار کے اندر وہ چیز تھی جو پہلے، نہ جذبہ، نہ وہ دھار. اور اگر آپ اس کی پوری چیزوں کو لے کے تھوڑا سا ان کے پریس کانفرنس کے دوسرے حصے میں جہاں جائیں، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے آج شہباز شریف صاحب کو مسلم لیگ، اب یہ نون ہے یا شین ہے جو کوئی بھی ہے، جو سا بھی یہ حرف ہے، اس میں سے شہباز شریف صاحب کی تو سیاست کا آج انہوں نے خاتمہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی شہباز شریف اپنے چچا کے بارے میں. اور جس طرح سے مغلیہ خاندان کا وہ داستان ہے کہ ہمیشہ ہی گھر کے اندر سے حملے کیے جاتے ہیں، اس طرح سے آج بھانجی نے چچا کی سیاست کا ایک تو پہلے ہی بلو تھا کہ لاہور ہائی کورٹ، بھتیجی میں رشتے میں تھوڑا سا بھتیجی نے چچا کا، میرے چاچو نے چچا کی سیاست کا باپ بند کر دیا. انہوں نے آج کھلے الفاظ میں بلکہ کھلی طریقے سے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کی پچھلی 30 سال کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کا حکم مانتے ہیں، لیکن ان کی سیاست مفاہمت کی سیاست ہے. تو ایک دفعہ پھر ہونہار بھتیجی نے اپنے چچا کے اوپر بڑا اچھا وار کیا، اور اپنی پارٹی کے اندر انٹرنلی ان کو دوبارہ سے ان کے اوپر ایک کاری زن لگائی، جس میں ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں اور میں مفاہمت کی سیاست نہیں کرتی ہوں. اس برے وقت میں بھی، برا وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ گرفتار ہو، جب اتنا سخت کیس ہو تو برا ہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرتی، انہوں نے ان کی سیاست کا بھی وہ کہتے ہیں تختہ دھرن کر دیا. اب جو انہوں نے کچھ فرمائشی طور پہ 2-3 چیزیں کی، وہ اتنے ویک آرگومنٹس تھے کہ وہ تو 1 منٹ میں مجھے ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس میں صرف رپیٹ کر دیتا ہوں، باقی آپ لوگ خود سمجھنے والے لوگ ہیں. ایک پہلے وہ احسن اقبال صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس ضمن میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے بھائی پچھلے 6 مہینوں میں شہباز شریف صاحب کتنی اڑانے بھر چکے ہیں گلگت بلتستان جانے کے لیے، کتنے جلسوں سے خطاب کیا ہے، کتنی انہوں نے وہاں جا کے عوام کے اندر اپنی کوئی منشور کو پیش کیا ہے، یا کم از کم وہ جو بڑا مشہور لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں وہ بھی انہوں نے کچھ کیا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے. آپ لاہور کے ایک حصے کی ریجنل پارٹی ہیں، آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا؟ آج آپ کی بھتیجی نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہہ دیا شہباز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں، اس کے بعد ان کا گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا لینا دینا؟ تو آپ کی یہ والی جو آرگومنٹ ہے یہ تو بالکل ہی زیرو ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھتیجی صاحبہ فرماتی ہیں شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوائے گئے. محترمہ،
نیب نے 2 یا 4 جون کو ان کا اریسٹ وارنٹ نکالا تھا، ان کے گھر جا کے ایک اریسٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی، یہ پہلے پنجاب کا شیر قلعہ بند ہوا اور پھر پتہ نہیں کس دروازے بھاگ گیا، اور اگلے صبح لاہور ہائی کورٹ میں نمودار ہوا۔ یہ پرانی بات نہیں ہے، جون کی بات ہے، آپ سب لوگوں کو یاد ہوگی۔ اس دن سے لے کے آج تک ایک لیگل بیٹل، ایک قانونی جنگ چل رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں نیب اپنے اریسٹ وارنٹ اور گراؤنڈ آف اریسٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا کہ وہ بالکل مناسب ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، اور قانون کی روح سے ان کی گرفتاری بنتی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب اپنی ایک بہت بھاری بھرکم قانونی ٹیم، جنہوں نے بائی دا وے میرے اور آپ کے بیچ میں وہ اتنا زیادہ مخل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پچھلی ہیئرنگ میں 1.5 گھنٹہ صرف آرگومنٹ یہ کیے، میرے تو سینئر بھی ہیں ان کے وکیل، کہ جی شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کیوں کی اس کیس کے بارے میں۔ وہ نہیں چاہتے میں آپ لوگوں سے آ کے بات کروں، ان کو بہت میں کھٹکتا ہوں یہاں پہ آ کے بات کروں۔ تو ادھر آپ خود گئے، 2-3 ماہ آپ کا کیس چلا، اور لاہور ہائی کورٹ نے آپ کے کیس میں جب دیکھا کہ اس میں شواہد ایسے ہیں کہ آپ کی گرفتاری بنتی ہے، تو انہوں نے آپ کی ضمانت ریجیکٹ کر دی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق، جہاں پہ آپ کی ضمانت ایک عدالتی حکم کے مطابق ریجیکٹ ہوئی، آپ نے فوری طور پہ ایک جنگ شروع کر دی، اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ جیسے یہ کوئی نیب کا اور گورنمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے۔ تو آپ کس کو پاگل بنانا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر سے آپ کو ریلیف نہیں ملا، آپ کی ضمانت۔ اب آپ کو کیا سلیکٹڈ قسم کے فیصلے چاہیے؟ جب انہی آزاد عدالتوں سے وہ فیصلے آتے ہیں جو آپ کے حق میں بات کرتے ہیں، اس کو آپ بہت سراہتے ہیں اور بار بار دہراتے ہیں۔ آج پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے دہرایا کہ سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے کیا نہیں کہا ہمارے کیسز کے بارے میں یا نیب کے بارے میں۔ تو آپ کو نیب کے بارے میں کہی ہوئی باتیں قبول اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کے اوپر دیا ہوا آج کا فیصلہ نامنظور؟ یہ تو بڑا سلیکٹڈ قسم کا آپ کا احتساب کا اور انصاف کا اپنا معیار ہے کہ آپ کو وہ احتساب قبول، وہ انصاف قبول جس میں آپ بری ذمہ ہو اور دوسرے کے اوپر الزام لگایا جائے۔ دوسری جو اس کے اندر یہ ایک چیز انہوں نے کہی مریم صاحبہ نے، کہ شہباز شریف صاحب کو، اور یہ بار بار دہراتے ہیں، میں بھی آپ کی سماع خراشی اس لیے کرتا ہوں بار بار کہ یہ عوام تک بات جانی چاہیے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا، کیس ہے کیا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں دہرایا کہ شہباز شریف کو ان کے بچوں کے اثاثے کی وجہ سے، آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہی والی کاوش ہے بیانیہ بنانے کی جو نواز شریف کا کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیا گیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیا کرتوت تھے، کس چیز کے اوپر ان کو کیا گیا، اور ان کے اندر کیسز کیا تھے، جو ویبن فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، ہل میٹل ہے، یہ تمام کیسز، لیکن بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ بچوں کا۔ اسی طرح سے آج ایک کاوش کی گئی کہ شہباز شریف کو اپنے بچوں کے اثاثوں کی وجہ سے، سراسر غلط۔ قانون آپ سے آپ کے بچوں کے اثاثے کے بارے میں نہیں پوچھا، نہ ہی نیب کا قانون۔ نیب کا کیس ہے نواز شریف اور ان کے گینگ، شہباز شریف اور ان کی گینگ کے بارے میں، جس کو انہوں نے، میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتا چکا تھا، یہ میں ریفرنس اپنے ساتھ بار بار اس لیے لے آتا ہوں، اس ریفرنس کے اندر واضح طور پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے آرگنائزڈ منی لانڈرنگ گینگ۔ یہ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب۔ آرگنائزڈ منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس گروہ کا ایک سرغنہ ہے اور اس میں کچھ اس کے اعلی کار ہیں۔ اس کے اندر 16 اکیوز پرسنز ہیں، 16 ملزمان ہیں۔ یہ علی بابا 40 چور والا معاملہ ہے، آج کل سمارٹ دور آ گیا تو یہ علی بابا اور 16 چور ہیں۔ علی بابا یعنی کہ شہباز شریف اس گروہ کے سرغنہ ہیں۔ اس گروہ میں ان کے اپنے بچے، بیگم، جن کا ظاہری بات ہے وہ گھریلو خاتون ہے، ان کا نام استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے ملازمین ہیں جن کے نام پہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ کرنے میں آپ کی معاونت فراہم کی، اور 4 وہ لوگ ہیں جو اپروور ہیں۔ کل ملا کے 20، جس میں سے 16 ایکیوز پرسنز ہیں، 4 وہ ہیں جو آپ کو جو اپروور بن گئے ہیں، انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان کے بچوں کا معاملہ الگ ہے۔ شہباز شریف صاحب نے نہ صرف ان کے ایسٹس بیانڈ نون سورس، یعنی کہ اپنی آمدن سے ہٹ کر اثاثے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں۔ یہ کیس آمدن سے زائد اثاثوں کے باقی تمام کیسز سے مختلف ہے۔
کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز میں ریورس برڈن آف پروف ہوتا ہے. آپ نے صرف دکھانا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں، بارے ثبوت ملزم کے اوپر چلا جاتا ہے کہ میں نے جائز طریقے سے بنائے ہیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نہ صرف آپ کے اثاثے زائد ہیں بلکہ آپ نے یہ اثاثے منی لانڈرنگ سے بنائے ہیں، اور وہ منی لانڈرنگ ہے ٹیٹیوں کی صورت میں، جس میں اپنے آپ نے کالا دھن سفید کرنے کی کوشش اپنے ہی دور کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کی کہ آپ باہر سے پیسہ گھما کے واپس پاکستان لائے اور اس پیسے کو سفید کر کے دکھانے کی کوشش کی. اب شہباز شریف صاحب کا میں پرٹیکولر آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے شاید آج کہیں فرمایا بھی کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں آئے. شہباز شریف صاحب وہ والے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے بلکہ اپنی زوجہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے، منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں کی، وہاں سے پیسے ٹرانسفر کیے اپنے اکاؤنٹ میں، اور اس پیسے سے اپنی دوسری بیگم کو بنگلہ خرید کے دیا، ولاز خرید کے دیے، گاڑیوں کی مد میں پیسے ادا کیے اور خرچے کی مد میں پیسے ادا کیے. تو آپ کیسے کہتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں آئے؟ آپ نے تو صرف بچوں کے تو اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ اس طرح سے آئے کہ منظور پاپڑ والا، محبوب ریڈی بان وہ پیسے بھیج رہا ہے ڈائریکٹ حمزہ کے، سلیمان کے یا نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی بچیوں کے اکاؤنٹ میں. آپ خود چونکہ کافی بڑے شاطر انسان ہیں تو آپ نے 2 اکاؤنٹس ڈالے بیچ میں. اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے جو 55 سے زائد والیوم ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے اندر بینکنگ ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہے. وہاں پہ شہزاد اکبر یا شبلی فراز کے زبانی بیان نہیں ہے کہ باہر سے. اب مجھے ایک بات بتا دیجئے، منظور پاپڑ والے کا یا محبوب ریڈی بان کا کیا تعلق ہے آپ کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ سے؟ وہ کیوں ان کے اکاؤنٹ میں ملینز آف ڈالرز ٹرانسفر کر رہے ہیں جبکہ وہ شخص، ایک شخص ریڈی لگاتا ہے لاہور میں، ہاکر ہے، دوسرا شخص پاپڑ بیچتا ہے پنڈ دادرخان میں، وہ کیسے ملینز آف ڈالرز آپ کے بیگم کے اور بچوں کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے؟ چلیں بات اگر وہاں پہ رک جاتی تو میں کہتا کہ صرف شہباز شریف کی ذات تک کوئی بات نہیں ہے، ان کے بچوں کا تھا، وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے حضور. آپ نے وہی پیسے آپ کی بیگم کے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسی ڈیٹ کو ٹرانسفر ہوتے ہیں جس ڈیٹ کو وہ ٹرانزیکشن آتی ہے، اور آپ اس سے اگلے دنوں میں پھر اس سے مکانات، دکانات اور گاڑیوں کے اوپر اخراجات کرتے ہیں. یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے اس منی لانڈرنگ کے پیسوں سے. یہ ہے ایک حصہ. دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ آپ کا کوئی اپنا ذاتی نہیں ہے جو آپ بڑے خاندانی امیر تھے، یہ عوام سے لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ ایک عام آدمی کا حق مارا ہوا پیسہ ہے، یہ کک بیک اور کمیشنز کا پیسہ ہے. اس کی ایک مثال اس کمپنی کے اندر، اس ریفرنس کے اندر ان بے نامی کمپنیوں کی ہے جن کے اندر آپ کے ملازمین کے نام پہ وہ بے نامی کمپنیاں بنائی گئی. وہ ملازمین ایڈمٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ ہمارا ان کمپنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا. اب جو نثار ٹریڈنگ ہے راشد کرامی ملازم کے نام پہ، جو 18,000 روپے کا ملازم ہے، کروڑ روپیہ اس کی کمپنی میں آ رہا ہے، کیوں کر آ رہا ہے؟ اور وہاں سے وہ کیش کی صورت میں آپ کا ہی کیش بوائے نکال رہا ہے شعیب قمر، وہ اور مسرور عباسی دونوں اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، اور وہی پیسے آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا رہے ہیں. اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے نثار ٹریڈنگ کنسرن جو ان کے نام کی بنائی ہوئی کمپنی ہے اس کے اندر دیکھیں، میں آپ کے لیے لایا بھی ہوں تاکہ آپ کی یاد دہانی کے لیے چھوڑی جاؤں گا آپ کے ساتھ. اب اس اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، وہاں سے پیسے نکال کے انہی کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں. اب وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں نثار ٹریڈنگ کے اندر؟ نثار ٹریڈنگ یاد رکھیے گا راشد کرامت مسیح جو ان کا شریف گروپ آف کمپنیز میں 18,000 کا ملازم ہے، اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشن دیکھیے. اسلام آباد کے ایک ڈیولپر 2013 میں 45 ملین بذریعہ چیک اس میں جمع کراتے ہیں. کتنا سر؟ 45 ملین. یہ میں آپ کو پورا پیپر دے جاتا ہوں. اس کے بعد علینا سینٹر گجرات کے بلڈر اورنگزیب بٹ صاحب 2012 میں 15 ملین بذریعہ چیک اس میں جمع کراتے ہیں. رحمان گارڈن شیخوپورہ کے بلڈر محمد مشتاق 2013 میں 11 ملین اس میں جمع کراتے ہیں. اس طرح سے ایک اور ڈیولپر 2 ملین 2015 میں جمع کراتے ہیں.
پھر آپ ہی کی پارٹی کے سیف الملوک ہو کر جو لوگ لاہور کو کور کرتے ہیں ان شخص کی نیک نامی سے اچھی طرح سے واقف ہوں گے، وہ 10 ملین 2014 میں جمع کراتے ہیں اسی اکاؤنٹ میں نثار ٹریڈنگ یعنی کہ کرامت مسیح کو۔ اس کے بعد مسلم نون کے ہی نوابزادہ طاہر الملک 2014 میں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، 2014 میں 15 ملین بذریعہ چیک اسی نثار ٹریڈنگ راشد کرامت کی بینک میں ڈالتے ہیں، اس کی جو نام کی کمپنی ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد ان کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا مشیر برائے بیت المال لگا دیا جاتا ہے۔ اب شہباز شریف کہہ سکتے ہیں بھئی راشد کرامت جو تھا 18,000 کا ملازم، اس نے لگایا ہوگا اس کو بیت المال کا مشیر وزیر اعلیٰ کا، میرا کیا تعلق ہے، اس سے پوچھو۔ ڈرامے میں تو آپ کو پتہ ہے نا شہباز شریف صاحب کتنے ماہر ہیں۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے ہی ایک چودھری ہارون کے اثر ہیں، 2010 میں 10 ملین وہ بھی راشد کرامت کو دے رہے ہیں، اتنا اچھا آدمی ہے، شہباز شریف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کے ان کے پارٹی کے 2.5 ملین ملک مختار سانگا صاحب وہ دے رہے ہیں۔ ایک اور سرکاری ٹھیکیدار کیسر لطیف، ان کی جانب سے 51 ملین کا چیک 2016 میں اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے راشد کرامت کے۔ کینال سٹی سیالکوٹ کے ڈیولپر 10 ملین دیتے ہیں۔ اب یہ جو سارے ڈیولپر، سرکاری ٹھیکیدار اور پارٹی کے عہدیداران آپ کے اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈال رہے ہیں، تو نیب تو آپ سے یہی سوال کرنا بنتا ہے نا، یہی سوال تو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذاتی ملازمین کی فرنٹ کمپنیاں ہیں۔ پریپوزیشن بڑی واضح ہے، ایک شخص چیف منسٹر پنجاب ہے، اس کے دفتر کے اندر آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسے سے 2 ڈائریکٹرز ہیں، ایک ڈائریکٹرز پلاننگ ہے، ایک ڈائریکٹر اسٹریٹجی ہے نثار گل، اور دوسرے ہیں صاحب ملک احمد۔ ان دونوں کی 2 کمپنیاں ہیں، ایک یونیٹا اسٹیل ہے اور ایک GNC ہے۔ دونوں کمپنیوں کے اندر اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف پیسے آ کے گرتے ہیں، آپ کے دفتر کے وہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ذاتی کمپنی کے اندر نثار گل کے نام پہ، یہ کرامت مسیح کے نام کے اوپر نثار ٹریڈنگ ہے، اس کے اندر کروڑوں اربوں روپیہ آتا ہے ٹھیکیداروں سے، سرکاری ٹھیکیداروں سے، بلڈر سے، ڈیولپر سے، اور آپ کے پارٹی کے لوگوں سے پیسہ آتا ہے۔ آپ کے پارٹی کے لوگ آ کے اس چیکس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے پارٹی فنڈ میں وہ پیسہ دیا تھا، تو پارٹی فنڈ کا پیسہ راشد کرامت کو جانا چاہیے تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ تو اب اس کے بعد اگر شہباز شریف صاحب انگلی ہلا کے کہیں کہ میں نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، تو مجھے وہ منٹو صاحب کا افسانہ یاد آ جاتا ہے ٹوبا ٹیکسن، کہ ہر سوال کے جواب میں وہ اس کا جو کردار ہے افسانے کا، وہ ٹوبا ٹیکسنگ کرتا تھا۔ تو آپ اپنی یہی رٹ دہراتے جائیں کہ آپ نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، حضور والا انہوں نے اربوں کی ہے، دھیلے کی نہیں کی، اربوں کی ہے۔ آپ کی کرپشن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ 2 طرح سے چارج شیٹ ہوئے ہیں۔ ایک شہباز شریف صاحب آج آپ چارج شیٹ ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، جہاں سے آپ کی پری بیل اریسٹ ہوئی، ریجیکٹ ہوئی، آپ کی پری اریسٹ بیل ریجیکٹ ہوئی، ایک ڈیو پروسیس کے بعد ہوئی، اس لیے آج کسی اور کو مرد الزام ٹھہرانا سراسر غلط ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا، شہباز شریف صاحب آج آپ کو دوسری چارج شیٹ آپ کی اپنی بھتیجی نے کی، انہوں نے آپ کو چارج شیٹ کیا کہ آپ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ نیب کی جیل میں بیٹھ کے، میں نے سنا ہے وہاں سہولتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ آپ کون سی سیاست کرتے ہیں، کون سی سیاست نہیں کرتے، کیونکہ اس وقت آپ 2 چارج شیٹس کا سامنا کر رہے ہیں، ایک منی لانڈرنگ اور ایسٹ بیونڈ نون سورس، اور دوسرا جو آپ کی بھتیجی صاحب کا ارشاد ہے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں۔ مجھے تو آج کی پریس کانفرنس کو دکھ کی نہیں، وکٹری سپیچ نظر آئی۔ بہت شکریہ۔ یہ اس کے اندر سارے وہ موجود ہیں، اس کے یہ رائٹ اپ ہے ان کے پورا حقائق نامہ کے نام سے، یہ آپ لوگ پلیز